اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. बुजुर्गान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु का एहसान करम फजल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने घर तक आने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाई और कुछ दीन की बातें कहने और सुनने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाई। दरूद व सलाम नाज़िल हुआ आक़ाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा वजह कायनात मुहसिन इंसानियत काली कबरी वाले आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात आली पर। बुजुर्गान मोहतरम, आप सभी हज़रात माशाअल्लाह जानते हैं कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत और मुबारक महीना जारी व सारी है। अल्लाह माफ़ फरमाए, उम्मत का एक बड़ा तबका इस महीने की फजीलत से और अहमियत से बेखबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शब बरात 15वीं शाबान की रात को
کچھ اہتمام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے آگے اور پیچھے اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ بزرگوں دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اس مہینے کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس مہینے کی نسبت کو اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اپنے علاقے سے ہجرت کر کر دین حق کی تلاش میں، لمبا واقعہ ہے، در در کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخرکار یہاں تک کہ غلامی میں بکتے بکتے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں ایک یہودی کے ہاتھ میں بک گئے، اور پھر اس یہودی کا کھجور کا باغ تھا، اس باغ میں سلمان رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ کو پانی دیتے اور پھر جو کچھ کام ہوتا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس یہودی کے پڑوسی نے آ کر یہ باتیں بتانے لگا کہ مدینے میں محمد آ چکے ہیں اور پھر ایک اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، آخرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی بات سنی تو جوش محبت میں، مارے محبت کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھجور کے درخت سے کود پڑے اور آ کر اپنے مالک سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ محمد عربی کون ہے، کیا ہے۔ تو یہ غلام کی حیثیت اس زمانے میں کہ اسے بیٹھو بولے تو بیٹھنا، کھڑو بولے تو کھڑنا، زور سے تماچا مار دیا مالک نے۔ سلمان جان تجھے اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ بہرحال کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے جو نشانیاں سلمان رضی اللہ عنہ جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیے تھے، ان نشانیوں کو آزمانے کے لیے صدقے کے کھجور آپ کی خدمت میں دینا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ میرے خاندان کے لیے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھا ہے، آپ اسے واپس لے لو۔ پھر چند اور کھجور سلمان رضی اللہ عنہ لائے تھے جو کھجور ہدیے کے تھے، اب اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ اس صدقے کے لیے ہدیے کی، تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔ تو اسی سے علماء نے لکھا ہے سید خاندان کے آدمی کو اگرچہ کہ غریب ہو، اگرچہ کہ محتاج ہو، صدقہ نہیں دے سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سید اوریجنل ہونا۔ بچے کا نام کیا کہتا ہوں؟ سید فخر الدین۔ والد کا نام کیا کہتا ہوں؟ نور الدین خان۔ ارے یہاں بدل گیا نبی نسب، یعنی تو بھی سید ہو، تیرے اوپر دیکھتے جا، تیرا باپ سید ہو، دادا سید ہو، پردادا سید ہو، پورا سلسلہ نسب میں سید خاندان کے ہوں۔ اس لیے کہ دوستو وہ جاتے جاتے پھر اوپر تک جاتا ہے۔ بہرحال مجاہدے کرنا ہے، سلمان رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں۔ اور پھر چند دن گزرے، سلمان رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر کر نہیں آئے تھے۔ اب یہاں مہاجرین کہنے لگے جو مکے سے ہجرت کر کر آئے تھے کہ سلمان رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ہیں۔ انصار مدینے کے رہنے والے کہہ رہے تھے یہ مکے سے ہجرت کر کر نہیں آئے ہیں، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ انصار میں سے ہیں۔ اختلاف ہوا، مکے والے کہہ رہے کہ یہ مہاجر ہیں اور مدینے والے کہہ رہے کہ یہ انصار ہیں، اور ان کی دلیل اپنی جگہ ہے، ان کی دلیل اپنی جگہ ہے۔ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہجرت ہی ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ کر کر آئے، کہیں اور سے کر کر آئے،
مدینے والے کہہ رہے نہیں، آپ مہاجرین کی ایک جماعت مکے سے آئی ہے، حضرت سلمان مکے سے نہیں آئے ہیں، تو اس لیے حضرت سلمان یہ ہمارے میں سے مدینے والوں میں سے، انصار میں سے۔ اب اسی اختلاف کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور آپ نے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ سلمان نہ تو مکے والوں میں سے ہے، مہاجرین میں سے، نہ مدینے والوں میں سے ہے کہ نہ یہ انصار ہے۔ پھر صحابہ خاموش بھی، یہ کہا کہ آپ نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان نہ تو مکے والوں میں سے نہ تو مدینے والوں میں سے، سلمان تو میرے گھرانے والوں میں سے۔ تو دونوں خاموش ہو گئے۔ مہاجرین سے بڑھ کر فضیلت اہل بیت کی ہے، اور انصار سے بڑھ کر فضیلت فرمایا وہ اہل بیت کی ہے، جب ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، شعبان کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ آپ نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور حضرات علماء کرام نے اس کی وجوہات حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ شعبان کی فضیلت کیوں ہے۔ ایک تو فضیلت اس کی اس وجہ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو دوسرے مہینے میں ایام بیس، چاند کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ روزے کیوں رکھتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ لعظمت رمضان، آنے والے مبارک رمضان کے مہینے کے عزت اور احترام میں آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان تو شعبان، رجب کا مہینہ آنا تو آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے، اور پھر اتنا قریب آ کر ہم رمضان سے محروم نہ ہوں، رمضان تک بھی ہماری عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ یہ تھی کہ آنے والے مہینے کا احترام میں، عظمت میں، کہ جس طرح گھر کے اندر کوئی ماشاءاللہ خاص مہمان آ رہا ہے، گھر کے جوئی آ رہے ہیں، داماد شریف آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اب وہ گھر کو جو ہے پاک صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس جہاں رہنا ہے مہمان کو سرور کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں دوستوں، رمضان کا بابرکت اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے استقبال میں، آپ رمضان کے ویلکم میں، اس کے احترام میں شعبان ہی سے روزے رکھتے ہیں۔ اس لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ بھی یہ پریشان ہوتے سو کیا پریشان۔ رمضان کا فائدہ اٹھانے والے وہ مسلمان ہوتے ہیں جو شعبان ہی کے مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کے اندر جذبہ اور شوق پیدا کرے، تو پھر جا کر ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اسے موٹی مثال، ایک آدمی کے کپڑے میلے ہیں تو کوئی عقل مند دوستوں اس میلے کپڑے پر آئرن نہیں کرتا، میلے کپڑوں پر تو پہلے صفائی کی جاتی ہے، دھویا جاتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں کے اس لباس کو دھو لو، پھر رمضان میں ماشاءاللہ اس پر جو ہے آئرن کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمتوں کا عکس اور اللہ کی رحمتوں کی برکتوں کا عکس فرمایا اس اعمال پر لگے گا۔ تو شعبان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ویلکم میں، رمضان کے استقبال میں ماشاءاللہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے سال بھر کے اعمال فرمایا لیرتفعوا، کہ اللہ کے پاس لیا جاتا ہے، اللہ
اللہ کے پاس اٹھا لیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور محبت تھی کہ جس مہینے میں میرے اعمال اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہوں اس وقت میں روزے کی حالت سے رہوں۔ بزرگوں دوستو، آپ کے اعمال میں کیا ہوگے؟ یہی تو کہ کسی بیوہ کی آپ مدد کر رہے ہیں، کہ کسی یتیم کی آپ مدد کر رہے ہیں، آپ دعوت اللہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ تک بلانے میں، دین امت تک پہنچانے میں اور امت کے غم و فکر میں دن و رات مشغول ہیں۔ یہی تو آپ کے اعمال ہیں۔ اور ان نورانی اور پاکیزہ اور مبارک اعمال کو اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے کہ میں جس وقت میرا اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے ہوں میں روزے سے رہوں۔ ایک تو دوستو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہمارے سال بھر کے اعمال میں کتنی بدنظریاں جا رہی ہوگی، کتنی زبان کا غلط استعمال جا رہا ہوگا، کتنی زندگیوں کی غفلتیں جا رہی ہوگی، اور کتنا جو ہے اللہ معاف فرمائے یہ کمانے کے اندر خرچ کرنے کے اندر کتنا اللہ کی نافرمانیوں کو جا رہے ہوں گے۔ اور پھر دوستو ہم پوری طرح سے اس ماہ میں غفلت میں ہیں۔ اور پھر تیسری وجہ حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس مہینے میں اور پھر اس رات میں فرمایا آئندہ سال تک مرنے اور جینے والے لوگوں کی فہرستیں اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والوں کی فہرستیں فرمایا وہ ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں۔ اور جس وقت میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ میں روزے سے رہوں، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ کو کرم آ جائے۔ جس نبی پر ساری عنایتیں ہیں وہ نبی دوستو اتنا ڈر رہے ہیں، اور پھر اللہ معاف فرمائے ہم غفلتوں بھری زندگی گزارنے کے باوجود بھی مطمئن ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں دوستو یہ بابرکت تو بزرگوں دوستو اس بابرکت اور مبارک رات کے آنے سے پہلے اور پھر شعبان کے مبارک مہینے کی عظمت اور احترام ہمارے دلوں میں بھی اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کر رہے ہیں۔ واقعی وہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ شعبان کو دیکھو یہ 5 الفاظ سے بنا ہے، اور پھر یہ 5 الفاظ فرمایا کہ جو ہے دوستو اپنے اندر کیا کیا سما کر رکھے علماء نے بیان فرمایا۔ شعبان شین سے شروع ہو رہا ہے، فرمایا شعبان کا اہتمام کرنے والوں فرمایا اس کی برکت سے اللہ تمہیں شرافت نصیب فرمائے گے، عزت نصیب فرمائے گے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کا دوسرا لفظ عین ہے، علو مرتبت، اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ فرمائے جسے اللہ بلند کرے، جسے اللہ اوپر اٹھائے اسے کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر با سے برن نیکی ہے، اللہ پاک جسے نیکی کی توفیق دے دے فرمایا اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح گزشتہ جمعہ سے کیا گیا کہ نیک اعمال کی توفیق ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت صرف نفل کا مل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، جن کی ماشاءاللہ دوستو حکومت صرف انسانیت پر نہیں جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، یہاں تک کہ انسانیت سے لے کر جنات تک آپ کی حکومت تھی۔ ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہے پورے ساز و سامان کے ساتھ، یہ چرند پرند سایہ کے ہوئے لشکر بڑے پیمانے پر ہوا میں جو ہے جا رہا ہے، کسی نے دیکھ کر کہا کہ واہ واہ کیا سلیمان کی کیا حکومت ہے، کیا سلطنت ہے، کیا بادشاہت ہے۔ ہواؤں کے ذریعے سے بات پہنچی، سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو نیچے لایا اور کہا وہ اللہ کے بندے میری سلطنت کی تعریف اور میری حکومت
کی تعریف کرنے سے بہتر ہوتا تو اللہ کی تعریف کرتا اور اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا، الحمدللہ کہہ دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا۔ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ، ایک مرتبہ کا الحمدللہ سلیمان ابن داؤد کی ساز و سامان، لشکر اور حکومت سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ یہ سب ایک دن فنا ہونے والا ہے، لیکن تیری زبان سے نکلنے والا سبحان اللہ الحمدللہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے نام اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ تو شعبان کے بعد سے برو نیکی ہے، جسے نیکی کی توفیق ہو گئی تو دوستو اسے دنیا اور آخرت مل گئی۔ اور الف اس کے بعد ہے کہ جس نے شعبان کے اور شب برات کا اہتمام کیا، اللہ اسے فرمایا الفت نصیب فرمائیں گے، محبت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کی محبت ایک کامیابی کی جو دوستو ضامن ہوتی ہے۔ اور پھر آخری لفظ فرمایا وہ نور ہے، نور سے نور ہدایت، جسے نور ہدایت مل گئی اور پھر اس ہدایت پر وہ ساری زندگی جمع رہا، باقی رہا، اور اس کی موت اس نور ہدایت پر ایمان پر اسلام پر آ گئی تو دوستو سمجھو اس کے دونوں جہاں کا بیڑا پار ہو گیا، اور زندگی کے اندر زندگی کا اصل مقصد کو اس نے پا لیا، دنیا میں آنے کا مقصد اس نے دوستو گویا کہ پورا کر لیا۔ بہرحال بزرگ دوستو، شعبان کی فضیلت اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو اب بابرکت شب برات آ رہی ہے، آنے والی جمعہ 18 مارچ کو، لیکن ایسی مبارک رات میں جب کھلے طور پر عمومی طور پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان اور پھر مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے، قبیلہ بنو کلب کے برابر بکریوں کے بال جتنے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پھر بھی دوستو چند لوگ ایسے ہیں کہ فرمایا اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا اور ساری امت کا شمار ان میں سے ہونے سے حفاظت فرمائے۔ کہ فرمایا پہلا آدمی وہ ہے المشرک، حدیث میں آتا ہے شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو برابر جوڑنے والا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والا، موت و حیات کا مالک سمجھنے والا، شفا اور بیماری دینے والا اگر یہ سمجھتا ہے تو فرمایا دوستو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور دوسرا آدمی فرمایا متکبر، تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اس سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں، فرمایا کہ جو ہے ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے بنتے ہیں، اور پھر وہ لوگ دوستو فرمایا کہ جو ہے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، یہ اس طرح جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بزرگ دوستو جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں دے، نعمتیں دے، سب کو ہمیشہ کہے ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ جو مجھے ملا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے فرمایا اپنا نفی کرے، اپنی ذات کا نفی کرے، اپنی ذات سے انکار کرے اور یہ تصور کرے کہ اس نعمت کو جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تکبر کرنے والا اس رات میں فرمایا وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا آدمی وہ ہے جو دوستو والدین کے حق کو پامال کرتا ہو، والدین کو برباد کر چکا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ ہاں انسان ہے، کبھی کبھار کوئی بات زبان سے نکل گئی، فرمایا اس پر نہیں، ہمیشہ والدین کو ستانے والا، تڑپانے والا، یہ اللہ معاف فرمائے۔ کتنے والدین ایسے ہیں کہ بچوں سے ٹیبلٹ کے لیے اور پھر ماترے لینے کے لیے
ہاتھوں کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ساتوں آسمانوں کی بلندی کو ترقی کرتے کرتے پہنچ جائے، دوستوں والدین اس سے ناراض ہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب وہ زمین پر گر کر جو دوستوں تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا، آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا، بدلے کا دن بنایا، لیکن چند اعمال ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ آخرت سے پہلے اسی دار العمل ہی میں دار الجزا بنا کے اسے دے دیتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کو ستانے والا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی تمہیں کوئی بڑی بڑی شکل میں بڑی بڑی تسبیحات کے ساتھ نظر آتا ہو۔ وہ آدمی جو ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ کے ولی کو ستانے والے کو اللہ دنیا ہی میں پکڑ لیتے۔ چند پٹے بل کو ایک امام صاحب کا مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نیک تھے وہ، لیکن بھولے والے نظر آتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے پلان ڈالے، دیکھ رہے با حضرت کو اب تک ستا کو چاکلیٹ تھی، اب ہمیں کیا کریں گے بریانی سے لیں گے، ایک پٹے کو ریڈی کرے، جنازے میں تو سو جانا، ہمیں جنازہ لاتی، حضرت سے نماز پڑھاتی، جب اسے حضرت جنازے کی سلام پھیرتی تو ہاں اٹھ جانا، تب دیکھ حضرت چپل پہننا بھی بھول گئے تو ایسا بھاگتی۔ اب گئے اسے تیار کیے، حضرت سے کہا حضرت ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، آئیے حضرت معمول ہے اللہ کے، اور سارا پلان بن گیا، اب رکھے جنازہ، حضرت نماز کے لیے جیسے اللہ اکبر بول کر رکعت بانے، 4 تکبیرات ہوئی، سلام پھیرے، دعا کر جاری، اسے اٹھ رہے ارے سوئے جانا رہے۔ اب دوستو حقیقت میں کفن کھولے تو جیسے ادھر اللہ اکبر اس اللہ کے ولی نے کہا، وہاں اللہ نے اس کی روح کو لے دیا۔ اللہ کے ولی ایسے بہت سے ہوتے ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان سے مزاح نہ کرو، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ اسی طرح دوستو ماں باپ کو ستانے والا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ عذاب دے دیتے ہیں۔ عذاب اللہ کسی بھی شکل میں دے، کمائی کو تنگ کر دے دے، ماں کو ستانے والے کو جوروں بنا تعالیٰ ظالمہ بنا کر دے دے، کسی بھی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگ دوستوں فرمایا ماں باپ کا ادب احترام کرو۔ ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں بولتے تھے آج کا پٹا کیسا کہ تو اماں بھور سے بھی نکلتی نہیں آواز، بیگم کہ تو وہ پیر کے ناخن سے نکلتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں بیوی کا مقام مطلب اپنی جگہ ہے، اسے انکار نہیں ہے، شریعت میں اس کا بھی بڑا مقام ہے، بلکہ حدیث میں قیامت کے دن جو سب سے پہلے نام اعمال ایمان والے کا تولا جاتا ہے، وہ بیوی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہوتا ہے اسی کو تولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مہارانی کو سامنے رکھ کر اس ماں کو اللہ کی گائے اور بھیڑ سمجھ کر بے پرواہ چھوڑ دے۔ دوستو آج حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہمارے پاس کاربنوں میں آتی ہیں۔ یہ ایک تو ضروری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت فرمایا دلوں میں ہو، اپنا استاد کتنا بھی بڑا ہو، اپنے پیر و مرشد کتنے بھی بڑے ہو، فرمایا ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر موجودہ ماں باپ کے حق میں بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ جب ان کو ہم صحیح بنائیں گے تو پھر فرمایا دوستو یہ بنیں گے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ مسجد میں ہے اور بیٹا دروازے پر کھڑا ہے، کیا رہے با؟ فرمایا باپ نے تو دنیا تو سکھایا ہے لیکن جنازہ پڑھنا کبھی نہیں سکھایا، حضرت آنکھوں کیا کروں گی؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال بزرگ دوستو ماں باپ سے کبھی کوتاہی ہو گئی ہے، زبان درازی ہو گئی، 8 دن باقی ہے، وہ رات آنے سے پہلے آدھی سے کوشش کر ماں سے معافی چاہ لو، معافی مانگ لو، ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑی تو ہاتھ پکڑ کر، پیر پکڑنے کی ضرورت پڑی تو پیر پکڑ کر ماں باپ کو راضی کر لو، دور ہے تو فون کے ذریعے سے معافی مانگ کر دوستو ماں باپ کو راضی کر لو۔ پھر چوتھا آدمی فرمایا الشاہن، دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، فارسی میں وہ الفاظ ہیں مبارکس آسینہ
پاکس از کینا، مبارک ہے وہ دل وہ سینہ جو کینے سے پاک ہو۔ فرمایا ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کسی طرح کا کھٹپٹ نہ ہو، اور فرمایا تدورت نہ ہو، ہمارا دل پاک و صاف ہو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وضو بنا کر، یہ وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے فرما رہے دیکھو ابھی ایک جنتی داخل ہوگا، ایک دن، دو دن، تین دن آپ بشارتیں سنائی۔ ایک صحابی گئے، جا کر دیکھیں ان کا آخر عمل کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے گھر میں مہمان بن کر رہ گئے۔ پہلا دن گزریا، دوسرا دن گزریا، کوئی خاص اسپیشل عمل ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ تہجد کو بھی حضرت نہیں اٹھے، فجر کی اذان کو اٹھے، پوچھا کہ حضرت آپ کا آخر وہ کون سا عمل ہے؟ جیتے جاگتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، تو فرمایا یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے اگر سنا رہے، میرا کوئی خاص عمل نہیں، ایک عمل یہ ہے سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل سے سب کسی کو معاف کر کے سو جاتا ہوں، تو ضرورت کینہ دل میں نہ ہو، دل سب کے لیے صاف ہو، سب کے لیے پاک ہو۔ پانچواں آدمی مدمن خمری، شراب کا پینے والا، کہ اس رات میں فرمایا مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عادی اگر ہو گئے تو فرمایا اس رات کے آنے سے پہلے چھوڑ کر سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ جو آدمی دنیا کی اس حرام شراب سے یہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے شرابت طہورا پلائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی اور آنے والی مبارک شب برات کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھی